حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی زندگی ایمان، بہادری اور وفاداری کی روشن مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ کفار مکہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو مارا جاتا، ستایا جاتا اور ان پر بے شمار پابندیاں لگائی جاتی۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان اکٹھے ہو کر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کریں گے تاکہ ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ایک نہایت نازک اور خطرناک صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں صبح لوگوں کو واپس کر دیں۔ یہ کام انتہائی خطرناک تھا۔ گھر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ ہر لمحہ یہ خطرہ موجود تھا کہ حملہ ہو جائے گا، لیکن حضرت علی نے بغیر کسی خوف کے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ نہ انہوں نے سوال کیا، نہ کوئی ہچکچاہٹ دکھائی۔ وہ جانتے تھے کہ اس فیصلے میں جان کا خطرہ ہے، لیکن ان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اسی رات حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ باہر دشمن تلواریں لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن حضرت علی سکون اور اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ کے حکم سے باحفاظت اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کا سفر شروع کیا۔ صبح جب کفار نے گھر میں داخل ہو کر حملہ کرنا چاہا تو وہ حیران رہ گئے کہ بستر پر رسول اللہ نہیں بلکہ حضرت علی موجود ہیں۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف یہ خطرناک ذمہ داری نبھائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں بھی لوگوں تک واپس پہنچائیں، حالانکہ وہی لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہ حضرت علی کی امانت داری، بہادری اور اعلیٰ کردار کی ایک عظیم مثال ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، لیکن خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام کی پہلی بڑی جنگ لڑی گئی، جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313، جبکہ دشمن 1000 کے قریب تھے۔ ان کے پاس زیادہ ہتھیار، زیادہ سامان اور زیادہ طاقت تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک چیز تھی جو سب سے زیادہ طاقتور تھی، اور وہ تھا اللہ پر کامل ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ وہ نوجوان تھے، لیکن ان کا حوصلہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ جنگ بدر کا آغاز مبارزے سے ہوا۔ کفار کے بڑے بڑے جنگجو میدان میں آئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کے نامور سورما ان کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی دشمنوں کو شکست دی اور اپنی بہادری سے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ ایمان کی طاقت تھی جو انہیں مضبوط بنا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور آخرکار مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ اسلام کی مضبوطی کا اعلان تھی، اور اس کامیابی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار نہایت اہم تھا۔ ان کی بہادری، ان کی وفاداری اور ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ قربانی، صبر اور وفاداری ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کردار کو اپنائیں تو ہم بھی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔